السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ساجد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز۔ اس سے قبل میں نے نارتھ سائپرس کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انٹری ویزا کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اگر آپ پاکستان سے ٹریول کریں گے تو آپ کو آتھرائزیشن لیٹر کی ضرورت ہوگی ایمبیسی سے۔ اس سلسلہ میں مجھے کچھ کالز موصول ہوئی فیڈ بیک کے طور پہ گجرانوالہ سے، اسلام آباد سے، دبئی اور KS سے یعنی کہ سعودی عربیہ سے۔ میں آپ سب لوگوں کو مشکور ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہو اور مجھے فیڈ بیک سے نوازتے ہو، اور خاص طور پر میں UK سے زاہد حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو مجھے وقتاً فوقتاً اپنی قیمتی آراء سے نوازتے رہتے ہیں اور میری ویڈیوز پر اپنا تبصرہ فرماتے ہیں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان ویلاگ، ان کے ریفرنس سے میں بات کروں، آذربائیجان ویلاگ نے بھی جو ہے ہمارے حوالے سے ہماری ویڈیوز دیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ وائس آف اسلام، انہوں نے بھی ہماری ویڈیو دیکھ کے کچھ اپنے کمنٹس کی ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی میں فالو اپ میں ایک ویڈیو اور اپلوڈ کروں جس میں یہ بتایا جائے کہ جب انٹری مل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، اور وہ انٹری جب آپ ایز اے ٹورسٹ حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کو کیا فائدہ آپ کو دے سکتی ہے، کیا یہ انٹری کہیں سوئچ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس حوالہ سے آج کی ویڈیو آپ کے پیش نظر ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹری کے حوالے سے، انٹری اور اس کی لینتھ، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں تو جب بھی آپ ارائیو کریں ایئرپورٹ کے اوپر نارتھ سائپرس میں تو آپ کے پاس چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو آپ کے پاس ریٹرن ایئر ٹکٹ ہو، اور دوسرا کنفرم ہوٹل ریزرویشن، سفیشینٹ فنڈز ہوں آپ کے پاس کہ آپ وہاں پہ جتنے دن قیام کے لیے جا رہے ہیں اتنے دن کے لیے آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈز ہوں تاکہ آپ اپنے ہوٹل کے اور رومنگ کے اور دوسرے اخراجات جو ہے لیونگ کے برداشت کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس مکمل ٹریول پلان کا ہونا ضروری ہے اور ریکوائرڈ ویکسینیشن۔ تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو انٹری جو آسان سے مل جائے گی۔ اس کی لینتھ پاکستانی پاسپورٹ کے لیے 90 ڈیز ہے میکسیمم۔ زیادہ سے زیادہ آپ 90 دن تک قیام کر سکتے ہیں اور 180 دن کے اندر، مینز کہ 6 ماہ میں آپ 3 ماہ وہاں قیام کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو آبویسلی ایکسٹینشن کا اس میں کوئی ایسا کوسچن پیدا نہیں ہوتا۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کی فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں اور کوئی ایسا سالڈ ریزن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ واپس نہیں آ سکتے تو آپ کو کم سے کم مدت کی ایکسٹینشن ملتی ہے، جیسے ہفتہ، 2 دن، 4 دن، 1 دن، اس طرح کی ایکسٹینشن آپ کو مل جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک اس ویزے کا یا انٹری ویزے کا سوئچ ہونے کی بات ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ یہ ویزا سوئچ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ نے اگر جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ ورک پرمٹ حاصل کریں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ تگدو کرنی پڑے گی کہ جب آپ امپلائر ڈھونڈیں گے، امپلائر آپ کو آبویسلی آپ کو انٹرویو کرے گا، آپ کے ورک اور آپ کے ڈاکومنٹ کا جائزہ لے گا تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ویزا وہاں سے ایشو کروا لے۔ وہ ایک پروسیجر ہے، اور اس پروسیجر میں جو مین چیز یہ ہے کہ آپ جس کیٹیگری میں آپ جا رہے ہیں، جس ٹریڈ میں آپ جا رہے ہیں، جس پوزیشن پہ آپ جا رہے ہیں، وہ پوزیشن وہاں کے لوکل لوگ فل نہیں کر سکتے، یا ایٹ لیسٹ اس کی شارٹیج ہے، تو پھر ورک ویزا آپ کو ایشو کروایا جا سکتا ہے، اور پاسبل بھی ہے کہ آپ کا وہاں پہ سوئچ ہو جائے۔ لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو کنٹری چھوڑ کے ری انٹری لینی پڑے گی۔ اپیرنٹلی ایسا کوئی بھی اس کے اندر لا کے اندر کوئی ایسا موجود نہیں ہے سسٹم کہ جس کے تحت ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ نہیں جی آپ کو خام خواہ ری انٹر ہونا پڑے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو خام خواہ جو ہے نا وہ وہاں رہتے ہوئے ہی آپ کا ویزا آپ کو مل جائے گا، چونکہ اس کے ویزے کی سچویشن اور ہوتی ہے۔ پیپر ویزا آپ کا ہوتا ہے اور وہ ویزا جاری ہو جاتا ہے وہیں سے، اور پھر اس ویزے پہ آپ کو
اگر آپ پاکستان میں تو آتھرائزیشن لیٹر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان سے کہیں باہر ہیں کہ دبئی سعودی عرب وغیرہ میں ہیں تو پھر اب وہاں پہ آبویسلی آپ وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے اور آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ وہاں کا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے وہ آتھرائزیشن لیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ آپ وہاں جا کے اور ورک پرمٹ لے سکتے، کیونکہ ورک پرمٹ آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہے، ورک پرمٹ آپ کا جو ہے وہ آپ کے امپلائر نے جو ہے اپلائی کرنا ہے۔ تو آپ کو سارے ڈاکومنٹس آپ کو وہاں پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں، جن میں جو ہے خاص طور پر میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جس میں آپ کا FRC ہوتا ہے، جس میں آپ کا جو ہے ایمبیسی کا لیٹر ہوتا ہے۔ ہر اینی ویز یہ چیزیں تو ہیں، پروٹیکٹر وہ آپ کی کنٹری سے لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے باعث آپ انٹری لے سکتے ہیں، اور انٹری کے بعد آپ کسی ورک میں جا سکتے ہیں، اسٹڈیز میں بھی جا سکتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے، جو اگر آپ اسٹڈیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا یہ ویزا تو سپورٹ نہیں کرتا، وہ آپ کو علیحدہ سے ویزا جاری ہوتا ہے۔ اس طرح جب آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویزا سپورٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ علیحدہ سے آپ کا ایک ویزا جاری ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ وہاں جا کے کہیں میرج وغیرہ کا کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہیں پہ اپلائی کرنا پڑے گا اور آپ کا ویزا وہیں سے ایشو ہوگا۔ تو جناب یہ تھی مختصر سی فردر انفارمیشن جو اس کے پرانی ویڈیو کے فالو اپ میں ہے۔ جو سوالات تھے آپ کے، جو چیزیں رہ گئی تھیں، وہ ہم نے اس میں کلیئر کر دی ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ کو صحیح طرح سے تشریح ہوگی، اور جب تک ہم نئی ویڈیو ایشو کرتے ہیں تب تک میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔ تھینک یو سو مچ، بائے بائے۔